آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ پاکستانی خواتین پہ تیزابی حملے کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ 10 کی بجائے 12 جون کو پیش ہوگا، لیکن وفاق اور صوبوں کے مابین وسائل کی تقسیم پہ مباحثہ جاری ہے۔ مرکز کا اصرار ہے کہ اسے اپنے اسٹریٹجک اخراجات کے لیے اضافی 1 ٹریلین روپے درکار ہیں۔ اس اضافی رقم کے لیے صوبے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی پول میں اپنا اضافی حصہ طلب نہ کریں اور تنخواہوں اور ترقیاتی منصوبوں پہ بھی روک لگائیں۔ صوبوں نے ان تجاویز پہ تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس پیر کو بھی نہیں ہو پایا اور تیسری بار ملتوی کرنا پڑا۔ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ایوان صدر میں وزیر اعظم اور صدر کی ٹیموں میں 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ بظاہر فریقین ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ موٹا اتفاق رائے ہو گیا ہے بجٹ کے نکات پہ۔ اسلام آباد بیورو سے اس وقت ہمارے ساتھی ہیں افتخار شیرازی صاحب، جنہوں نے ہمیں کیا ہے۔ افتخار صاحب، یہ اندر خانے کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی 12 کو بجٹ آ بھی پائے گا؟ جی، ابھی بھی وسطیٰ صاحب اس معاملے پہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جو 12 کی تاریخ بتائی گئی ہے وہ بھی حتمی ہے اور معاملات اس سے آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو ڈیفرنسز ہیں بڑی سیریس نیچر کے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ وفاق کو اضافی فنڈ چاہیے، جس نے قرضے بھی اتارنے ہیں، جس نے دفاع کو بھی دیکھنا ہے اور دیگر اخراجات بھی ہیں، تو ایسے میں گویا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یا تو یہ کہ ٹیکسز بڑھائے جائیں اور وہ بھی ان پہ جو پہلے ہی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو شاید یہ آپشن تو نہیں لی جا رہی۔ تو پھر جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو پروونشل سبجیکٹ کر دیا جائے، یہ کوئی 800-900 ارب ہر سال دینے پڑتے ہیں، تو وفاق یہ نہیں دینا چاہتا۔ اور اسی طرح جو سالانہ ترقیاتی پروگرام وفاق کے صوبوں میں چلتے ہیں، اس کے تحت PSDP کے تحت 800-900 ارب وہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ گویا کہ وفاق سمجھتا ہے کہ اب کیونکہ کام صوبوں میں ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کا مالی بوجھ بھی صوبے خود اٹھائیں اور خود کریں۔ تو 1800-1900 ارب یہ روپے ہیں کہ جو یقینی طور پہ ڈیٹ سروسنگ یا پھر دفاع کے لیے جو اخراجات ہیں اس کے لیے اسپیس بنا پائیں گے۔ اور ساتھ میں NFC ایوارڈ، جس کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے، لیکن جو میری کچھ وزارت خزانہ میں بات ہوئی تو کہا یہ گیا کہ پہلے ارادہ تو یہ تھا کہ اسے بجٹ سے پہلے ہی نمٹا دیا جائے، لیکن بجٹ کے بعد یہ بھی آن کارڈ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ NFC ایوارڈ ریوزٹ نہیں ہوگا، تو اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں، اگرچہ GB الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان نکات کو اٹھایا گیا تو وہاں تو ان کو کیک میں ایک بڑا حصہ مل گیا ہے، گویا کہ الیکشن میں وہ لیڈنگ رول میں وہاں پہ آئے اور انہوں نے نشستیں جیتی۔ اب NFC ایوارڈ کو بچا پاتے ہیں کہ نہیں، اور ساتھ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو پروونشل سبجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں وفاق کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ بھی اب اور صوبوں کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں، تو اس پہ وہ رضامند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہمیں پہلے 5 جون کو، پھر 10 جون کو، اب بتایا جا رہا ہے کہ 12 جون کو، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید تاریخ اس سے آگے بڑھ جائے۔ مگر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو بجٹ ہے وہ ان اختلافات کی وجہ سے پیش ہی نہ ہو؟ بجٹ تو بہت امپورٹنٹ دستاویز ہوتی ہے نا، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا اچھا جی اکتوبر تک دیکھیں گے یا اگست تک، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیسے بجٹ پیش ہوگا؟ نہیں، یقیناً بجٹ تو صاحب پیش ہوگا، کیونکہ 1 جولائی سے نیا مالی سال شروع ہوتا ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ نیا مالی سال شروع اور اس سے پہلے آپ بجٹ کو پیش نہ کریں یا اپروو نہ کر لیں۔ تو میرا خیال میں وہ تو آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو لامحالہ طور پہ یہ جو اب کچھ تو سامنے اور کچھ بیک ڈور سے جو مسلسل گفتگو اور رابطے ہو رہے ہیں وہ اسی تناظر میں ہو رہے ہیں کہ وفاق اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت جس صورتحال کا شکار ہے پاکستان، وفاق کا یہ کہنا ہے کہ دفاع کے لیے بھی اضافی فنڈ چاہیے اور ڈیٹ سروسنگ بھی بہت بڑا ایشو ہے، یقینی طور پہ اس پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ لچک دکھانی ہوگی اس معاملے میں۔ مطلب کہ یہاں پر ڈیڈ لاک ہوا ہے کہ مطلب بجٹ نہیں ہے، آپ نئے ہرمز ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ بجٹ تو جون میں پیش ہونا، بجٹ جون میں پیش ہونا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایران اور امریکہ کے بیچ میں بھی معاہدہ ہوگا،
لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب. کم از کم بجٹ میں کے پاس میں کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک ڈیڈ لائن تو ہے. بہرحال اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو جب بھی بجٹ پہ بات, صاحب کا شکریہ ادا کر دیں. شکریہ افتخار صاحب. اچھا, جب بھی بجٹ پہ بات ہوتی ہے, مختلف شعبوں میں بات ہوتی ہے, کم بات ہوتی ہے شعبہ تعلیم اور شعبہ صحت پر, اتنی ہی بات ہوتی ہے جتنی ان دو شعبوں کی بجٹ کی ایلوکیشن ہے. اقوام متحدہ کے مطابق اگر کوئی ملک واقعی ترقی کرنا چاہتا ہے, اگر موڈ میں ہے, تو کل جو جی ڈی پی ہے اس کی 5 سے 6% آپ کو تعلیم پر خرچ کرنا لازم ہے آپ پر. یہاں بدقسمتی سے اگر ہم پچھلے سال کے بجٹ کو دیکھیں تو صوبائی بجٹ, تعلیم کے بجٹ اور وفاقی بجٹ کو ملا کر بھی ہماری جی ڈی پی کا بنتا ہے 0.8%, یعنی کہ 1% بھی, 1% سے کم, 1% سے کم, 1% سے 20% کم, اگر آپ اس طرح اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم وفاقی بجٹ کی بات کریں, اور ظاہر ہے ہم وفاقی بجٹ کی ہی بات کر رہے ہیں, تو پچھلے سال جو کل پرسنٹیج اگر میں نکالوں جو تعلیم پر خرچ کی گئی تھی وہ تھی 0.33%. سو 1/3 اور ہمیں 2033 تک $1 ٹریلین اکانومی بننا ہے. بن جائیں گے. کیسے ہمیں نہیں پتا. اچھا, اب یہ جو چھوٹی سی جو ایلوکیشن ہے وفاقی بجٹ کی تعلیم کی, سب سے بڑا چنک جاتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, ظاہر ہے, اور اس کا پورا خرچہ یہاں سے نکلتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جتنے بھی وفاقی سکولز ہیں, وفاقی کالجز ہیں, پبلک یونیورسٹیز ہیں, ان کا خرچہ اس ہی بجٹ سے آتا ہے. چیلنج ہمیشہ وہی رہا ہے کہ ان انتہائی محدود وسائل میں آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کا معیار واقعی ہی اعلیٰ ہو. تو 2002 میں ایک نیا سسٹم لانچ کیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں ٹی ٹی ایس یا ٹینیور ٹریک سسٹم. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہائی کوالٹی کوالیفائڈ پی ایچ ڈی ریسرچرز ہیں ان کو پاکستان کی پبلک یونیورسٹیز میں بھرتی کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو بھرتی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ان کو کچھ انسینٹیو بھی دینا ضروری ہے. تو ایسا ہوا, لیکن اب بدقسمتی سے ان سے جو کمٹمنٹس کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی, اور ہم ابھی سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کئی منفی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر آف میتھمیٹکس ڈاکٹر آصف. آپ ڈبل ڈاکٹر ہیں کیونکہ آپ کی 2 پی ایچ ڈیز ہیں, ایک پیور میتھمیٹکس میں اور ایک کمپیوٹر سائنسز میں, اور آپ پریزیڈنٹ ہیں ایسوسیشن آف پاکستان ٹینیور ٹریک ٹیچرز کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنے قیمتی وقت دینے کا. کیا آپ, میں نے مختصراً تو میں نے بتایا ہے کہ ٹینیور ٹریک سسٹم کا مقصد کیا تھا, اگر آپ ہمیں تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں بتا سکیں کہ اس کے لانچ کرنے کے بعد کیا ہم نے بہتری دیکھی ایجوکیشن سسٹم میں, اور اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے ٹاپ جو درجے کے ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو 2002 میں حکومت نے ایک ٹاسک دیا کہ آپ پورے پاکستان کے اندر سے ہمیں تجزیہ کر کے بتائیں کہ ہماری یونیورسٹیاں اور ان یونیورسٹیوں کے اندر جو ہماری لیبز ہیں وہ انٹرنیشنل معیار کی کیوں نہیں ہیں, جبکہ یہی ہمارے لوگ جب باہر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو بہت ٹاپ درجوں میں ان یونیورسٹیوں کو لے جاتے ہیں. تو ان سب نے مل کر گورنمنٹ کو یہ تجویز دی کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کا ایمپلائمنٹ کا, ٹیچنگ کا خاص طور پر, وہ عالمی معیار کا نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ سجیسٹ کیا کہ آپ انٹرنیشنل برانڈنگ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں کو ایک دم اپ لفٹ کیسے کیا ہے. اس سسٹم کا نام ہے, یہ ہمارا نام دیا ہوا نہیں ہے, یہ دنیا کا نام دیا ہوا ہے, یہ ٹینیور ٹریک سسٹم ہے. اس میں بڑے ہائی کوالیفائڈ ٹیچر انگیج کیے جاتے ہیں اور وہ گیون ٹارگٹس کو گیون ٹائم کے اندر اچیو کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو پاکستان میں ایک اچھا نمبر انگیج کیا گیا پبلک یونیورسٹیوں کے اندر وہ تھا 2007 کے اندر آ کے, اور واقعتاً اس وقت کی حکومت نے ان کو جو نیچرل فریم ورک ہے جو یونیورسٹیوں کے اندر جس کو بی پی ایس کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں بہت اچھے پیکیجز دیے, اور ان کے لیے کام کرنے کی جو سہولیات تھیں وہ مہیا کیں.
اور ان کو کہا کہ انٹرنیشنل ہم آپ کی کروائیں گے اسیسمنٹ ریگولرلی، جس میں انہوں نے 7 KPIs سیٹ کیے ان کے لیے، جس میں کلاس روم ٹیچنگ کا معیار، جس میں ریسرچ کا معیار، جس میں نئے کورسز دنیا کے معیار کے یہاں پہ لانے کا ایک KPI ہے۔ 7 KPIs ان کے لیے تجویز کیے گئے، اور اب ان کو ہر سال انہی 7 KPIs کے اگینسٹ پرفارم کرنا تھا۔ انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں آپ کی یونیورسٹیوں کی کلاس روم ٹیچنگ معیار کی ہوئی، آپ کی ریسرچ پیپرز بہت ٹاپ دنیا کے جرنلز میں چھپے، اور جب آپ نے اپنی اس فیکلٹی کے اسیسمنٹ کے لیے فارن ریفری سے رابطہ کیا تو انہوں نے اسٹرانگلی ان کو ریکمینڈ کیا کہ ان کو پروموٹ بھی کیا جائے وقت پہ، اور ان کو ساری مراعات اور ان کو ساری سہولتیں دی جائیں۔ شروع میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پروفیسر کو انہوں نے، جو ریگولر پروفیسر تھا اس کے مقابلے میں 122% مور سیلری پیکیج آفر کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت بھی فیکلٹی ممبر تھا۔ پروفیسر جو BPS کے اوپر تھا اس کو 72,000 دیے جاتے تھے، آل انکلوسیو، ساری مراعات اس میں داخل کر کے، جبکہ TTS کے پروفیسر کو انہوں نے آفر کیا 180,000 ایٹ دیٹ ٹائم، جو 122% مور تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو پاکستانی نیشنل تھے اور وہ باہر کی یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے، انہیں کسی وجہ سے اگر پاکستان آنا پڑ رہا تھا تو انہیں بہت اچھا لگا کہ اپنے ملک کو سرو بھی کریں گے اور اچھے انسینٹو کے اوپر کام بھی کریں گے، لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنے کا کوئی نظام نہیں بنایا گیا۔ آہستہ آہستہ باقی یہ جو سالانہ بجٹ پیش ہوتا ہے، تمام یونیورسٹی کے امپلائیز، ٹیچنگ نان ٹیچنگ، TTS کو چھوڑ کر، ان کی تنخواہیں باقاعدگی سے بڑھتی رہیں، جبکہ TTS کی انہوں نے ون آف کبھی، جیسے 2007 کے بعد انہوں نے 2011 میں ایک دفعہ، پھر 2011 کے بعد 2015 میں ایک دفعہ بڑھائی، 2015 سے 2021 میں پھر بڑھائی۔ اس وجہ سے ہم اس جو ہمارا ریشو تھا ان کے ساتھ وہ تو بری طرح ٹوٹ گیا۔ 21 میں آ کے اس وقت کی گورنمنٹ نے ہم سے یہ پرومس کیا کہ اب ہم اس کو ریگولرلی آپ کی سیلری بڑھایا کریں گے، اور اس کا 35% ان کی جو ریگولر فریم ورک ہے جس کو BPS کہتے ہیں، اس سے 35% زیادہ ہم آپ کو پے کیا کریں گے۔ اس کی وجہ صرف پرفارمنس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پینشن نہیں لیں گے 60 کے بعد۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر کوئی حادثاتی موت ہو جائے ڈیورنگ سروس تو ان کو گورنمنٹ ایک آنا ان کی فیملی کو نہیں دیتی، کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، اور کوئی میڈیکل فیسلٹی ان کو نہیں دی جاتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ 35% بھی 22, 23, 24, 25 میں کبھی بھی اس پرامس کو پورا نہیں کیا گیا۔ اچھا آج صورتحال یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی میں بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے۔ اب یہ تو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کے منفی اثرات کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی بتا رہے تھے کہ جو وعدے کیے گئے تھے ٹینیور ٹریک سسٹم کے تحت جو پروفیسرز آئے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس کے کیا اثرات ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ جو پروفیسرز ہیں وہ اب ایک بار پھر پاکستان چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں؟ جی، یہ تعداد میں 4,000 ہیں، اور یہ ویری ویل کنیکٹڈ ہیں انٹرنیشنل لیبز کے ساتھ اور وہاں کی یونیورسٹیوں کے ساتھ۔ جب ان کی فیملیز، ان کے بچے ڈسکمفرٹ میں ہوں گے تو یہ مجبوراً ان کو جانا پڑے گا، اور وہ لیبز ان کو مسلسل واپس آنے کے لیے کہتی رہتی ہیں۔ اب اگر گورنمنٹ ان کو بالکل بے آسرا چھوڑ دے گی کہ کئی سال تک ان کی سیلری ریوائز نہیں کرے گی تو پھر یہ آپ آدھے بھی نہیں رہیں گے۔ میں بتاتا ہوں، اس وقت تقریباً میرے علم میں ہے، کیونکہ میں ان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، 600 کے قریب لوگ ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں سے شارٹ لانگ لیو لے کے چلے گئے ہیں، اس امید پر کہ اگر پیکیجز بہتر ہو گئے تو وہ واپس آ جائیں گے، اگر پیکیجز بہتر نہ ہوئے تو وہیں سے وہ ریزائن بھیج دیں گے، کیونکہ یہ ریزائن بھی ان کا بڑا آسان ہے، 1 مہینے کے نوٹس پر انہیں دینا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اپنے اچھے پروگرام جو چلانے ہیں انہوں نے BS کے اور ان کے پلان کے اندر موجود ہیں، ان کو چلانے کے لیے فیکلٹی نہیں ملے گی یونیورسٹیوں کے اندر۔
کلاس رومز کے اندر آپ کو معیاری ٹیچر نہیں دستیاب ہوگا، لیب کے اندر اچھا سپروائزر دستیاب نہیں ہوگا، تو ایک دم سے جو ملک کی رینکنگ ہے، ملک کی یونیورسٹیوں کی رینکنگ ہے، وہ نیچے آئے گی، اور اس کو واپس لانے کے لیے پھر دوبارہ یہ اربوں روپے خرچ کرنے کی ان کو ضرورت پڑ جائے گی۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے، اور حکومت کے کچھ عناصر جو ہیں، کچھ وزراء جو ہیں، انہوں نے بڑی ہمدردی سے ہمارا کیس سنا ہے، اور وہ اس کے اوپر ہمارے وکیل بھی ہیں، لیکن ابھی تک ٹینجیبل کوئی پرامس جو ہے نا وہ عملی اس کو شکل نہیں مل سکی۔ اب میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیچر آپ کی انویسٹمنٹ ہیں، اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھیں، آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر ہی اس کو شروع میں لیا تھا، آپ اس کو ایکسپینڈیچر میں نہ ڈالیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو آپ کو فوری طور پر چیز ملتی ہے وہ اربوں کے اسکالرشپس ملتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ کو، ان ٹیچروں کے جو انٹرنیشنل ریسرچ گرانٹس کے ساتھ ویری ویل کنیکٹڈ ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ بڑی آسانی سے وہاں پی ایچ ڈی کے لیے جا سکتے ہیں۔ صرف ایک جو اسکالرشپ ہے اس کے اندر اس سال پاکستان نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسکالرشپ لی ہیں، امریکہ کے مقابلے میں، انڈیا کے مقابلے میں، اور اس میں پاکستان نے 98 اسکالرشپ لی ہیں 1400 میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سسٹم 2002 یا 2007 میں رائج کیا تھا وہ آپ کو نقد بھی واپس کر رہا ہے۔ اور ایک قائد اعظم یونیورسٹی کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ اس سال جو انٹرنیشنل فنڈنگ فیکلٹی نے اٹریکٹ کی ہے یا ون کی ہے وہ 2.4 ارب روپے ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی ہسٹری میں ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا۔ میرے سامنے ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے بائی چانس، جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ٹاپ 15 سائنٹسٹ ہیں وہ سارے کے سارے ٹینیور ٹریک کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر مجھے پتا ہے کہ ان کے لنکس ہیں اوورسیز، اور وہ چلے جائیں گے۔ پاکستان کو، پاکستان کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ایک انبیریبل ارریپیریبل لاس ہو سکتا ہے۔ دوبارہ سے 4000 لانے کے لیے آپ کو جان جوکھوں کام کرنا پڑے گا، اور آسان نہیں ہوگا۔ لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے کہ آپ ایک سسٹم شروع کریں گے اور بعد میں آپ اس کے جی ہاں۔ بلکہ آپ تو ڈاکٹر صاحب سسٹم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں تو کہوں گا یہ تو پورا ایکو سسٹم ہے جو پھر تباہ کیا جا رہا ہے نا، کیونکہ ایک چیز پہلے بناتے ہیں پھر تباہ، پہلے بناتے ہو اور پھر خود ہی تباہ کرتے ہو، اور پھر ایک دفعہ جب تباہ چیز ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم نے اس کی تو میرے خیال کو 10 لاکھ مثالیں دیکھی ہوں گی اپنی زندگی میں۔ ہاں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ ہمیشہ سے نا لوگ حکومت کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں لوگ باہر بھیجے ہیں پی ایچ ڈی کروانے کے لیے۔ جب آپ کے پاس معیار کی فیکلٹی ہوتی ہے تو آپ کو اسکالرشپ پر بھیجنے کے پیسے نہیں دینے پڑتے، کیونکہ فنڈنگ تو دنیا میں موجود ہے نا، آپ اس فنڈنگ کو میچ تو نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے یہ بریجز ہوتے ہیں آپ کے، یہ ان اسکالرشپس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے انشور کر سکتے ہیں۔ آج کی رات میں یو ایس اے کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں سے جو گریجویٹ ہو رہا ہے اس کو پاکستان لانے کی صرف ایک صورت ہے کہ اٹریکٹیو سیلری پیکج دیا جائے، نہ کہ اسکالرشپ دیا جائے۔ اسکالرشپ جو لے گا وہ کل واپس تو آئے گا، اٹریکٹیو سیلری پیکج ہوگا۔ بہرحال یہی ہے کہ ہم نے سٹیل مل بڑے شوق سے لگائی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آج کیا حشر ہے اس کا، بڑے شوق سے تباہ بھی کیا۔ سکھ انڈسٹریز، بیمار صنعتیں ہم وہ بھی پال رہے ہیں، سفید ہادی بھی پال رہے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا وہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ صابر ظفر کا ایک شعر ہے، پھر میں اختتام کرتا ہوں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے المیہ بیان کیا کہ عجیب شخص ہے جو رات کے اندھیرے میں دیا جلاتا ہے اور پھر اسے بجھاتا ہے، یہ ہے۔ تو ایک وقفہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد خواتین پہ تیزابی حملے کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں، اس سوال کا جائزہ لیں گے۔ ویلکم بیک۔ سنیچر کو کوئٹہ کے جو مرکزی سرکاری اسپتال ہے اس کے ایک ملازم نے اسی ہاسپٹل کی ایک سینئر ڈاکٹر ماہنور ناصر پہ تیزاب پھینک دیا۔ انہیں زخمی حالت میں کراچی پہنچایا گیا۔ جب ان کی حالت قدرے مستحکم ہوئی تو پتہ چلا کہ ملزم جو ہے موقع سے اسی وقت فرار ہو چکا تھا، لیکن پھر شناخت کے بعد بھاگتے ہوئے پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا، یعنی کیس داخل دفتر ہو گیا اس کی ہلاکت کے ساتھ۔ ڈاکٹر ماہنور کے ہم پیشہ ڈاکٹروں نے سندھ اور بلوچستان کے اسپتالوں میں احتجاج کیا اور یوم سیاہ بھی منایا۔ سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے گزشتہ روز ایک فیصلے میں کہا کہ تیزاب کا متاثر جسمانی اور نفسیاتی طور پہ روز جیتا اور مرتا ہے، لہٰذا یہ جرم قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔
سپریم کورٹ نے یہ رائے ملزم عبد المنان کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا برقرار رکھنے کے فیصلے میں دی۔ منان کو فیصل آباد میں ایک خاتون پہ تیزاب پھینکنے کا مجرم پایا گیا۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پہ زور دیا کہ وہ تیزاب متاثرین کے لیے ایک بحالی فنڈ قائم کریں۔ اس فنڈ سے متاثرین کی مالی امداد کے علاوہ طبی اور نفسیاتی بحالی کے لیے بھی مدد کی جائے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ رشتے سے انکار، جنسی تعلق سے انکار، کم جہیز اور انتقام اس جرم کے عمومی محرک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور دیگر محرکات ہو سکتے ہیں۔ فیصلے میں کمبوڈیا اور بنگلہ دیش کی بطور خاص مثال دی گئی، جہاں تیزاب کی خرید و فروخت پہ سخت پابندیوں کے سبب ایسے جرائم میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اگرچہ پاکستان کے فوجداری قوانین میں 2011 میں ترامیم کے سبب ایسے جرائم کی سزا میں اضافہ کیا گیا ہے، تاہم کوئی خاص کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ مسرت مصباح پاکستان کی معروف بیوٹیشن ٹپلیکس چین کی بانی اور سماجی کارکن ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے وہ تیزاب سے متاثر خواتین کی بحالی کے لیے انتہائی کوششیں کر رہی ہیں اور آج اس موضوع کے حوالے سے ہماری مہمان ہیں۔ بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے اپنے وقت نکالا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا، ہم تک جتنی خبریں آتی ہیں میڈم وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ، آپ چونکہ پچھلے 2 دہائیوں سے یہ کام کر رہی ہیں، اصل مسئلہ کتنا سنگین اور گہرا ہے؟ یہ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے سخت قانون سازی کے باوجود؟ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ کم ہو رہا ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کی رپورٹنگ بڑھ گئی ہے۔ اچھا، رپورٹنگ کیوں بڑھ گئی ہے؟ کہ اس کے جو قوانین ہیں اس میں انہوں نے ترمیمات کی، جو سزائیں تھیں وہ بڑھا دیں، کمپنسیشن جو دینا تھا پرپیٹریٹر کو وہ بڑھا دیا، بٹ دی فیکٹ ریمینز دی سیم کہ جو یہ جرم کرتا ہے، ایک تو یہ سب سے زیادہ خواتین کے ساتھ ڈومیسٹک، پہلے یہ ڈومیسٹک وائلنس تک ہی محدود تھا کہ بھئی گھر کے اندر ہی اس نے شادی کی، شادی سے انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ، تیزاب پھینک کے اس کو فارغ کر دیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر مانور کے حوالے سے ابھی ایک کامن پبلک پلیس میں جہاں پر آنا جانا مسلسل ہے لوگوں کا، وہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو، اس کا مطلب ہے کہ نہ تو قانون کم کر رہا ہے اور نہ ہی ہم لوگ کوئی ایسی اقدام کر سکے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہم ختم کس طرح سے کریں۔ میں جب ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں، مجھے 25 ایئرز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان 25 ایئرز میں کچھ آپ نے اس کے محرکات بتائے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور بھی اس میں ایک پہلو ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بھی تیزاب ڈالا جاتا ہے۔ یہاں تک ایک واقعہ ہے جہلم میں کہ دادے نے، آپ سوچیں کتنا پیار ہوتا ہے اپنے پوتوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ، اس نے اپنی پوتی کو جلتے ہوئے تندور میں صرف اس لیے ڈال دیا ایک لڑکی تو کم ہو۔ جب اس کو پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا، یہ کس طرح آپ نے کیا، کہ میں کیا کروں، وہ سرائکی پنجابی زبان میں کہ میں جو ہوں نا، میرے پر جن آ گیا تھا۔ جی ظاہر ہے یہ ایسے جن ہوتے ہیں جو ان کے اوپر ہی آتے ہیں۔ مطلب میں اس بچی کو اس کی ماں نے نکال لیا اور الحمدللہ وہ بچی زندہ بھی ہے، پڑھ بھی رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے ادارے میں نہ صرف ان کے علاج کا جو ہے وہ اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں، بلکہ میٹرک تک بچیوں کی پڑھائی کا بھی اسکالرشپ دیتے ہیں، ساتھ ہی ان کو کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھاتے ہیں۔ تو اب جب ہم واپس آئیں اس بات پہ کہ اس جرم کو کم کرنے کے لیے اور کیا کیا جائے، تو چلیے حکومت میں جیسے ریاست جو ہے اس نے تو قانون بنا دیا، جی 2011، جی وہ پھر سیل آف ایسٹ کے اوپر میں نے یہاں پہ پٹیشن کیا سندھ میں اپنے ایک برنٹ وکٹمز کے ساتھ مل کے، اور سندھ کیبنٹ ڈویژن نے اس کو پاس بھی کر دیا۔ لیکن آج تک یہ تو نہ ہوا کہ کسی ٹیم کو بنایا گیا ہو جو کہ جہاں پہ تیزاب بکتا ہے
اس کو جا کے چیک کریں آپ کے پاس لائسنس ہے, کون آپ کے سے خرید رہا ہے, جس سے آپ لے رہے ہیں وہ اس میں ہے. میں اسی طرح ایک اور چیز میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. اب تو میرا خیال ہے مارکیٹ سے بات آگے نکل گئی. نہیں, میں اس کے آپ تو آن لائن بھی حوالہ دیتا ہوں. پنجاب میں گزشتہ برس ایسٹ کنٹرول ایکٹ نافذ ہوا 2025 میں. اچھا 18 برس کا اگر میں ہوں اور میرے پاس ایک لائسنس ریوالور ہے اور مجھے اس کے لیے گولیاں چاہیے, تو میں جو اسلحہ کی دکان پہ جب جاؤں گا وہ مجھ سے میرا شناختی کارڈ طلب کرے گا, میرے لائسنس کی کاپی مانگے گا اور باقاعدہ اندراج کرے گا کہ یہ ان کا ایڈریس ہے, یہ ان کا نام ہے اور اتنی گولیاں میں انہیں بیچ رہا ہوں اس قیمت میں. لیکن یہ جو ایسٹ کنٹرول ایکٹ ہے, اچھی بات ہے نافذ ہو گیا, اس میں صرف اتنا ہے کہ 18 برس سے کم عمر کے آدمی کو تیزاب نہیں بیچا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 17 سال کا ہوں اور زرار صاحب 18 برس کے ہیں, میں کہوں گا یار پلیز میری مدد کر دو, آپ جا کے لے لو. کیوں لے لو, کس لیے چاہیے, کچھ نہیں پتا ہے. یہ اس طرح کے قوانین. سر آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں, آپ کو دکان جانے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آن لائن بھی. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات, یہ بالکل کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلحے پہ اتنا ہے پابندی. اور یہ کیا ہے بغل سپریم کورٹ کے کہ یہ قتل سے زیادہ سنگین, سپریم کورٹ کے تحت اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہاں نہیں, کیونکہ آپ ایک دفعہ تو نہیں قتل کر رہے نا, آپ روزانہ قتل کر رہے ہیں. جبھی وہ روزانہ صبح جاگیں, آئینے میں دیکھیں, یا آئینے میں کیا آپ اپنا جب عکس کسی اور کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ریکمنڈیشنز آپ کیا کریں گی کہ انڈیویجولز پہ کس طرح کی پابندی ہو کہ یہ بالکل ممنوع چیز ہو, جیسے کہ آپ اسلحہ ہر جگہ سے نہیں خرید سکتے؟ دیکھیں جو تیزاب ہے اس سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, سو اس کو ہم بالکل بین نہیں کر سکتے انڈیویجولز, لیکن ہاں انڈیویجولز کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. یو کے میں ایک دو واقعات جب ہوئے ابھی ریسنٹ پاس میں, تو انہوں نے ایک بہت امیزنگ چیز کی. انہوں نے تیزاب کو گولیوں کے فارم میں کر دیا. اچھا, مطلب کیپسول, چھوٹی چھوٹی سی بالز کی طرح. ٹھیک ہے. تو آپ وہ اگر پھینکیں گے بھی کسی کے اوپر تو وہ کوئی ٹکرا کے نہیں پھٹ جائیں گی, بلکہ وہ تو بس اسی کام کے لیے جس کام کے لیے آپ لینا. اچھا, اور یہ یقیناً یہ آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے یہاں پر, یہ یقیناً اس وقت کیا ہوگا جب بیچ میں یو کے میں ایسڈ ریلیٹڈ کرائمز کافی بڑھ گئے تھے. بیچ میں یہ بھی ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا, میرے خیال کچھ سال کہ وہ کوئی گروپس میں ہوتا تھا, یا پھر تھوڑے سے حجاب پہننے والی خواتین کے اوپر تھا. ہیٹ کرائمز. جی, ہیٹ کرائمز جسے کہتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ آپ جب تیزاب, اور سر جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ تیزاب اور الکلائن میں الکلائن زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو جو لینے والا ہوتا ہے وہ تو تیزاب مانگتا ہے, اور دینے والا جو ہے وہ کہتا ہے 50 روپے اور دے دو اور یہ آپ لے جائیں, یہ بہت اچھا ہے, اس سے گٹر صاف ہو جائے گا. ہر آدمی جس سے وہ اگر پوچھ بھی لیں کیوں چاہیے, گٹر صاف کرنا ہے. آپ کے سامنے ایک پوری 1.5 لیٹر کی بوٹل ہے جو کہ آپ 150-200 میں دے رہے ہیں. یہ تو اسی وقت ہی رپورٹ ہونی چاہیے, اور ایک ٹیم ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا کہ وہ چھاپے مارے, جیسے ہم اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہی کرتے ہیں. تالا لگ گیا, چلو وہ پھر سے کھل جائے گا, بٹ وہ ایک چیز تو قائم ہونا کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے تیزاب بیچنے میں, چلو میں لائسنس تو لے لوں. 2 دن کے لیے بھی دکان بند ہو جی, تو کوئی تھوڑا بہت تو اثر تو پڑے گا. سو ہمیں سب سے پہلے تیزاب کی کنسسٹنسی کہتے ہیں جیسے کہ وہ تھک ہو جائے. چلو آپ کہتے ہیں ہم کیوں بنائیں بھائی, اس میں تو پیسے لگیں گے. اس کو آپ اتنا تھک کریں کہ آپ کسی کے اوپر پھینک ہی نہ سکیں. کام تو اس نے وہی کرنا ہے. اگر کوئی طریقے کئی ہیں, بہت سے ہیں. اچھا مسرت صاحبہ, اب جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی شو سے پہلے ہی, تو جو ابھی ڈاکٹر مانور کا جو کیس, یہ ظاہر ہے کہ مطلب انٹرنیشنل ہیڈ لائن جس کی بنی ہے, پاکستان میں بھی کوریج ہوئی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پھر وہ انکاؤنٹر میں وہ بندہ مارا بھی کیا. اور کتنے ایسے کیسز ہیں آپ کے علم میں جو شاید ٹی وی چینلز یا اخبارات تک پہنچتے ہی نہیں ہیں اسی دوران؟ ایک میرے سامنے ہے, گھوٹکی میں کیس ہوا ہے, ضلع گھوٹکی میں ایک 17 سال کی لڑکی کے منہ کے اوپر اس کے کزن نے تیزاب پھینک دیا. کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اس کے گھر ہاتھ میں موبائل فون تھا. اتنی سی بات. اور اس طرح کتنے کیسز ہوں گے آپ؟ بہت ہوتے ہیں.
اور ان کی رپورٹنگ اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ جو پھینک رہا ہوتا ہے نا تیزاب وہ جاننے والے ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہے. رشتہ دار اب جیسے یہاں کولیگ تھا وہ یہ تو ہاسپٹل جہاں میں تک کام خبر کرتا تھا. جی جو خبر میں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو انکار کیا تھا. جو بھی ہے وہ اکثر مرد حضرات نہ نہیں سن سکتے, آپ کو پتہ ہے, بڑا ہمیں برا لگتا مائنڈ ہے. سیٹ ہماری ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے جس کے اندر مرد کا ایک مقام ہے اور وہ اگر کہہ دے نہ تو پھر نہ. اچھا یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک 16 سال کی بچی کی شادی جو ہے غربت کے مارے آپ جلدی کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں ایک 70 سال کے بڈھے آدمی کے ساتھ, تو یہ زیادتی ہے. اور اگر وہ بچی یہ کہے کہ میں نے نہیں کرنی, مطلب ہی سو اولڈ, تو اس کے گھر والے یا وہ خود اس کے اوپر تیزاب ڈال کر یہ کہتا ہے جو میری نہیں تو کوئی کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو اپنے اوپر بھی ڈالے نا, پھر میں بھی کسی کا نہیں, یہ کہیں نہیں ہو سکتا. دین دیر آر انسیڈنٹس ویئر دا گرلز آر بینگ ریپڈ اینڈ دین تھرون ایسڈ. اب اس صورت میں ماں باپ یا گھر والے جو ہیں اس چیز کو بالکل حش حش کر دیتے ہیں کہ اب یہ تو ایک تو جل گئی, اوپر سے یہ اس کی عزت بھی گئی, تار تار ہو گئے, اور وہ پھر آپس میں مکا. مسرت مصباح صاحبہ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا یہ جو وکٹمز ہیں جتنے بھی ہیں ان کا ہمارے سماج میں بحالی کتنی مشکل ہے یا آسان ہے؟ آپ کا اپنا کیا تجربہ ہے؟ بہت مشکل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, یعنی تیزاب پھینکا گیا ہے کیونکہ وہ جہیز کم لائی ہے یا اس کی بچیاں زیادہ ہو گئی ہیں یا انہیریٹنس کا معاملات ہوں جس میں اس کا بھی کوئی چھوٹا سا زمین کا کوئی ایک ٹکڑا ہو اور وہ یتیم ہے اور اس کے دوسرے رشتہ دار اس سے لینا چاہتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بعد وہ تیزاب کے بعد یا مٹی کا تیل چھڑک کے اس کو آگ لگا دی اور وہ بچ گئی اور ہم نے اس کے آپریشنز بھی کرائے جس میں وہ نارمل تو کبھی نہیں لگتی, وہ ویسی تو لگتی نہیں, وہ تو بہت سوسائڈل ہوتی ہے. شی نیڈس ٹو ہیو دوز مینٹل تھیراپیز ویری ریگولرلی تاکہ اس کو ہمت آئے, اس کی سوچ میں فرق آئے. اس کے بعد ہم اس کو چاہے وہ اس کی ہاتھ ٹیڑھے ہوں, چاہے ایک ہاتھ سیدھا ہو, چاہے ایک آنکھ ضائع ہو اور ایک آنکھ کام کر رہی ہو, وہ اگر کوئی ہنر سیکھ لے تو پھر وہ اپنے گھر والوں کے اوپر بوجھ نہیں بنتی ہے. اگر وہ 1000 روپیہ بھی اپنے گھر میں لا کے دیتی ہے نا مہینے کے, 1000 کچھ بھی نہیں ہے, ہاں, تو کہتے ہیں اے تو ساڈا پتر ہے جی, وہ تو بیٹا بن گیا نا, اس نے تو پیسے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اے وومن ٹو بی امپاورڈ. وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اور فائنینشلی وہ خود مختار, با اختیار, خود مختار, با اعتماد. اچھا مسرت صاحبہ, اب ظاہر ہے کہ بہت لوگ واقف ہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن نے جو کام کیا ہے, آپ نے بالخصوص آپ نے جو خود کام کیا ہے, اور بہت لوگ اس ادارے کی اور آپ کی کہانی بھی جانتے ہیں کہ یہ کام شروع کیسے ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اور بہت لوگ ہیں جو شاید اس سے اتنا واقف نہیں ہوں گے. تو اگر آپ مجھے بتائیں, ہمیں بتا سکیں, ہم سب کو, ہمارے ناظرین کو بھی, آپ نے اس کام کا آغاز کیوں اور کیسے کیا؟ تو میرا نا تعلق بیوٹی انڈسٹری سے ہے, اس کو 45 سال ہو گئے, اور اٹس آل اباؤٹ گرل لکنگ گلیمرس بیوٹیفل. چھوٹی بچیاں پیاری ہوتی ہیں, وہ تو ویسے بھی ان کو شوق ہے تیار ہونے کا. اس میں میرا مطلب اتنا ساتھ ہے ان بچیوں کے ساتھ. اینڈ سب سے پیاری چیز یہ کہ وہ مجھے عزت کرتے ہیں, میری بات کو سنتے ہیں. ابھی تو بال تھوڑے دنوں پہلے سفید ہوئے, پہلے کالے تھے, تو اس وقت بھی سن لیں. ہمارے تو کافی پہلے سے ہی میرے بھی کافی پہلے ہو گئے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دن جب ایک بچی میرے پاس, وہ ریلوے اسٹیشن لاہور سے پیدل چل کر پہنچی پی ٹی وی, اور پی ٹی وی میں اس کو کسی نے دیکھا تو اس نے کہا تمہارا میک اپ کر کے نا مسرت باجی ٹھیک کر دیں گی. سو شی واک فرام شملہ پہاڑی ٹو ایم اے معلوم روڈ. اچھا, دس واز دا ٹائم وین آئی واز اباؤٹ ٹو لیو مائی آفس. تو اس نے کور کیا ہوا, تو اس نے کہا میری مدد کریں. تو میں سمجھی جیسے لوگ آتے ہیں نا کہ بھئی کوئی فائنینشیل ان کو ضرورت پڑے. اس نے اپنا نقاب اٹھایا, اور مطلب میں ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے سامنے ایک ایسی بچی تھی جس کا چہرہ نہیں تھا, اس کی ایک آنکھ نہیں تھی, ایک آنکھ تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, ناک کی جگہ سوراخ تھا, گردن چپکی ہوئی تھی, اس ہاتھ میں تو ٹھیک تھا. آئی تھنک جب تیزاب پھینکا جاتا ہے سامنے سے تو آپ آٹومیٹکلی یوں لیتے ہیں, تو
تو یہ والا بھی پورا حصہ اور سامنے کا. میں نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ ذرا, کیونکہ مجھے بیٹھنے کی ضرورت تھی. آپ کو چکر آ گئے؟ ہاں مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح سے کسی کو دیکھا فیس ٹو فیس. جی. پھر میں نے اس کو کہا کہ کل آ جانا. اس نے کہا میں تو نہیں جا سکتی کہیں, میرے تو کوئی ہے ہی نہیں. اب میں اتنی اس وقت مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہوتا ہے کہ میں کتنے چھوٹے دل کی مالک تھی کہ میں اس کو اپنے گھر نہیں لے جانا چاہتی تھی. مجھے یہ ڈر تھا پتہ نہیں اس کے پیچھے وہ آ نہ جائے. بہرحال اس کو وہیں ڈیپلیکس میں کہا. میں نے کہا میں صبح ہوں گی. پھر میں جب راستے میں گھر گئی میں نے اپنے اللہ سے گڑا کے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جس کام پہ لگایا تھا وہ تو بہت سطحی کام ہے, اوپری کام ہے, کام تو یہ ہے. پھر میں نے بہت شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کے کہ مجھے یہ موقع دیا اس نے کہ میں اس کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. نیکسٹ ڈے آئی ٹوک ہر ٹو دا ہاسپٹل اینڈ دس از ہاؤ دا ہول اسٹوری اسٹارٹیڈ ان 2003. ہاں 2005 میں پھر میں نے اس کو رجسٹر اس لیے کیا کہ کوئی 15 دن کے بعد میں نے اخبار میں ایک ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلے ہوئے تو اس تاریخ کو آپ ڈیپلیکس میں آ جائیے گا. تو میرے دل میں یہ آیا, دل میں کیا آیا, میں یہ کر سکتی تھی, میری اوقات جتنی تھی کہ میں اگر ایک بچی کا علاج کر سکتی ہوں تو چلو میں 2-3 کا علاج کر دیتی ہوں. اس دن 42 لڑکیاں آ گئیں. 42 لڑکیاں تھیں, عورتیں تھیں, بچے بھی تھے, اور کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اللہ میاں میں نے صرف 2 شام مانگی تھی, اتنا میں نہیں کر سکتی. مگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا اتنا ہی جتنا آپ سہار سکتے ہیں. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو دیم. ان کی جو مجھے آتا تھا کہ نام لکھا کہاں سے ہو, یہ وہ فلاں ڈکا. 2 ڈاکٹرز کو بٹھالا ہوا تھا, وہ ڈاکٹرز بھی بیچ میں بھاگ گئے, پھر دوسروں کو بلا لیا کیونکہ کون اتنی دیر تک دیکھتا رہے گا. پھر دین آئی وینٹ ٹو دس جینٹل مین اینڈ سیٹ کہ آپ بہت دیر سے خاموش بیٹھے, اس میں سے کوئی بچی آپ کی ہے؟ کہتے نہیں آپ میرے ساتھ میں ہاسپٹل چلیں. میں کہا اچھا پھر مجھے ٹائم دیجیے, میں فارغ ہوتی ہوں, چلتی ہوں. کیا خیریت ہے؟ ہاں میری بیٹی جل گئی ہے. آپ سوچیں کہ وہ جو بیٹی تھی, میں پھر ان کے ساتھ گئی اور دیر ہو گئی تھی, تو وہاں پہ ایک بچی تھی جو کہ پوری جلی ہوئی تھی, ناخن تک, اس کے مطلب پیر تک. اوپر کیج ڈال دیتے اور کیج کے اوپر چادر ڈالتے ہیں, کیونکہ آپ کریم لگاتے ہیں تو اس کے اوپر بینڈیج جب اتاریں گے تو وہ پھر سکن نکلتی ہے. پنکھا چل رہا تھا وہاں پہ. اب وہاں پہ تو کوئی پرائیویٹ رومز میں وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. تو مجھے دیکھ کے کہتی ہے, میں نے آپ کو پہچان لیا, میں یہاں سے فارغ ہوں گی نا, میں آپ کے ساتھ کام کروں گی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. کیا ٹھیک ہے سب کچھ؟ کہتی مجھے کنو کھلا دیجیے. شی کونٹ ٹیک اٹ, اس کا تو سب جل چکا تھا. پھر بھی میں نے اس کو چھیل چھال کے اور اس کی پھانکوں میں سے بیچ میں سے منہ پہ ڈال کے, تو وہ نہیں جا رہا تھا اس کے منہ سے. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ نہیں بچ سکتی ہے, لیکن ویل کیپ ٹرائنگ. مگر بہتر اس کا علاج جو ہے وہ کھاریا میں ہوگا, جو کہ آرمی کا جو میڈیکل سینٹر ہے. پھر ہم نے وہ شروع کیا بھلا کہ ان کو معلوم کروں کون ایئر لفٹ کر سکتا ہے. اس وقت گورنر صاحب تھے تاثیر صاحب, وہ پھر جو فوج کے وہاں پہ کور کمانڈر تھے ان سے سب سے بات ہوئی. بہرحال میں نے مجھے 1.5 دن لگے ہوں گے. میں نے کالڈ ہم اپ ان سیٹ کہ انتظام ہو گیا ہے, تو اب ہم بچی کو کھاریاں لے کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹے میں اس کے جنازے پہ کھڑا ہوں. اور اس کو کیوں جلایا؟ وہ اس لیے جلایا کہ شہر میں ہنگامہ تھا کوئی, تو وہ اس نے لفٹ لی اپنے کالج کے کسی بچے سے, بھائی نے دیکھا اور بھائی نے اس کو جلا دیا. تو اب بہت ساری لڑکیاں ڈپلیکس میں بھی کام کر رہی ہیں. یہ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم سکھائیں لیکن ان کو کوئی رکھتا نہیں ہے. اب یہاں پہ ریاست کا کام ہے کہ ایسے بھی بہت سے کام ہیں جہاں پہ چہرے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ تو ہمارا آج بھی چل رہا ہے, اس میں ان کو جاب دیجیے, وہ پیار سے بول سکتی ہیں, آپ ان کو ٹریننگ دیں. اس میں تو آواز ہی ہے نا, آواز کے سارے کام ہو سکتے ہیں. ہاں وہ ہو سکتے ہیں. ان کو کوئی کلیریکل ورک دیجیے. ہم ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں, وہاں پہ خواتین پورا حجاب لے کے کور کر کے ڈیسک جاب کر سکتی ہیں. ڈیسک جاب, ریموٹ ورک ہے, وہ ہزار جاب ان کو ملنے چاہیے. اگر نیت ہو. ٹریننگ میں دوں گی, ہر چیز کی میں ٹریننگ دے سکتی ہوں, اور میں ان کو دیتی ہوں
ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें. थैंक यू सो मच. मतलब इतना गंभीर और गहरा टॉपिक है, इससे क्या बना इतनी देर बात करके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो एक अधूरी किसी ना तस्वीर किसी सामने के आई. दिल में कोई रहम हाँ आई. कुछ तो है. तो बहरहाल आप कमाल काम कर रही हैं और हम चाहेंगे कि मुस्तक़बिल करीब में आपसे इन डिटेल आपको बिठा के बात कर सकें. तो ये मैं एक चीज़ कह सकती हूँ जी जी कि डॉक्टर मानूर के केस में जो सबसे पहले जो मुझे कांटेक्ट किया गया वो फरियाल तालपुर साहबा ने. उन्होंने ही उसको वहाँ से उठवाया एंड देन उनके साथ के जो सादिया जावेद हैं उन्होंने साथ रखा. उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा हॉस्पिटल और कौन सा डॉक्टर, क्योंकि हम तो सबके साथ कराते हैं. सो आई गेव हिम दैट. आई एम सो ग्रेटफुल टू हर. अल्लाह ताला ढेरों अजर दे उनको. मुसरत मिसबा साहिबा से गुफ्तगू आपने सुनी. कंक्लूजन ज़ाहिर है कि आप जो चाहें निकाल सकते हैं. कितना दर्द दिल सुनने वालों में पैदा होता है, फैसला साजों में पैदा होता है, वी डोंट नो. बहरहाल आज का प्रोग्राम यहीं तक. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.